أما بعد إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. صدق اللہ العظیم. لائق احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے اپنا الہامی پیغام وحی الہی کے ذریعے اپنے برگزیدہ لوگوں، انبیاء، پیغمبروں تک پہنچایا ہے، اور انبیاء اور پیغمبروں کو اللہ رب العالمین نے وہ مقام و مرتبہ اور وہ سٹیٹس بھی عطا فرمایا ہے کہ جس مقام و مرتبہ کو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنے منصب کے ساتھ، اپنے اس عہدے کے ساتھ اور ان فرائض منصبی کے ساتھ جس پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا ہے، انہوں نے کما حقہ اس کے ساتھ انصاف کیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام اپنے صحابہ کرام کو مخاطب ہو کے یہ بات کہی تھی کہ الا هل بلغت، کہ کیا میں نے اپنا الہامی پیغام وہ پہنچا دیا ہے جو اللہ نے میرے ذمہ لگایا تھا. تو سب نے بیک جمع ہو کے کہا بلغت یا رسول اللہ، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہنچا دیا ہے. تو آپ نے فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب، آج جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں وہ یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچائیں جو آج یہاں پہ موجود نہیں ہیں. تو اس پیغام کے بعد ہر مسلمان کے لیے یہ لازمی اور فرض ہو گیا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین کی آیات بینات، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبات، جس کے پاس بھی یہ پیغام ہو، جس کے پاس یہ سبق ہو، وہ آگے لوگوں تک پہنچائے. جب تک وہ نہیں پہنچائے گا تو اس وقت تک اس کا حق ادا نہیں ہوتا. اسی لیے آپ دیکھیے ہمیں شریعت میں یہ بات کہی گئی کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص راعی ہے، نگہبان ہے، محافظ ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو جو کچھ پہنچایا گیا ہے، جو ذمہ داریاں اس پہ عائد ہیں، وہ ان ذمہ داریوں سے کنارہ کشی اختیار نہیں کر سکتا. آپ دیکھیے انبیاء نے سب سے پہلے اس مشن کو مکمل طور پہ اس کا حق ادا کیا ہے. انبیاء کے بعد انبیاء کے صحابہ کرام نے اس مشن کو تھاما ہے. ہم دیگر انبیاء کی بات کرنے کی بجائے جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے ہیں. آپ نے 23 سالہ نبوت کی زندگی، اعلانیہ نبوت کی گزاری ہے، اور ان 23 سال میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 1.5 لاکھ ایسے لوگوں کا لشکر تیار کیا تھا جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ہر لحاظ میں پیغام اٹھانے والے تھے اور اس کو آگے پہنچانے والے تھے. اور آپ دیکھیے کہ یہ پیغام جو حضرات صحابہ کرام نے پہنچایا ہے، آج میرے پاس، آپ کے پاس، ہمارے آباء و اجداد کے پاس اگر آج دین کی کوئی بات موجود ہے تو اس کے مرہون منت ہے جو صحابہ کرام ہیں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
آپ کی شریعت کے سب سے پہلے مخاطبین وہی صحابہ کرام تھے جنہیں ابو بکر کہا جاتا ہے، جنہیں عمر فاروق کہا جاتا ہے، عثمان غنی کہا جاتا ہے، علی المرتضیٰ کہا جاتا ہے، طلحہ و زبیر، سعد و سعید، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح کہا جاتا ہے۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں میرے محترم بھائیوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے سب سے پہلے مخاطبین اور ذمہ دار تھے۔ اور آپ دیکھیے یہ پیغام جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے پہنچایا، بالکل پہنچایا۔ اور مردوں میں سب سے پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانے والی اگر کوئی شخصیت ہے تو اسے ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ کی دعوت سے، ابو بکر صدیق کی دعوت سے جو لوگ مسلمان ہوئے ان میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر کئی صحابہ کرام ہیں جو صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے جب انہیں اسلام کی ترغیب دلائی گئی انہوں نے اس ترغیب کو قبول کیا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ ابھی تعداد 40 نہیں تھی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما، اسلام کو عزت عطا فرما۔ دو آدمیوں کے ذریعے بعمر بن الہشام او بعمر بن الخطاب، اللہ دو میں سے ایک دے دے، چاہے عمر بن ہشام دے دے یا عمر بن خطاب دے دے۔ تو اللہ رب العالمین نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو قبول کرتے ہوئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے غلام بنا دیے۔ اور وہی عمر بن خطاب جس کے بارے میں آپ نے کئی باتیں سنی ہوں گی کہ وہ اتنے معاملات میں سخت تھے اور کس طرح اپنے گھر اور قبیلے والوں پہ بھی سختی کرنے والے دین اسلام کی وجہ سے، لیکن وقت وہ بھی آیا جب سادے ایک غلام بن کر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو کر اپنے لیے خود درخواست کر رہے ہیں مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، میں آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں۔ یہ آپ کی دعا کا نتیجہ تھا۔ تو سب سے پہلے میرے بھائیوں آپ یہ بات مد نظر رکھیے، دنیا میں مصائب آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، کئی طرح کی مصیبتیں آتی ہیں، کبھی بھی اللہ کا در مت چھوڑیے۔ یہ سکھایا ہے ہمیں میرے اور آپ کے ہادی اور رہبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ سے جو بھی مانگو رب دے دیتا ہے۔ اللہ سے عمر بن خطاب کو مانگا، اللہ نے وہ دے دیے۔ میرے بھائیوں اسلام قبول کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو کہتے ہیں۔ تاریخ دمشق میں سارے واقعات ایسے موجود ہیں جو اسلام لانے کے فوری بعد کے حضرت عمر کی طرف منسوب ہیں۔ کہا کہ اگر آج بھی خفیہ طور پہ عبادت کرنی ہے تو عمر کے ایمان لانے کا کیا فائدہ۔ آئیے اب مسجد الحرام میں اعلانیہ عبادت ہوگی، اعلانیہ عبادت ہوگی، اور جس طرح عام زبان میں کہا جاتا ہے کہ جب ہجرت مدینہ ہوئی ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا میں جانے لگا ہوں، جس نے اپنے بچے یتیم کرانے ہیں وہ میرا رستہ روک لے آگے۔ یہ میرے بھائیوں یہ ایک شخصیت کا رعب ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر بن خطاب کو مانگا۔ آج یہ بات بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ 26 ذی الحج 23 ہجری کو آپ ابتدا سے دیکھیے، میں نے آپ سے بات کی کہ اللہ رب العالمین نے اس دین کو ان صحابہ کرام کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے۔ آپ کے پیغام کے سب سے پہلے مخاطبین صحابہ کرام تھے، انہوں نے آپ کے پیغام کو سنا
اور اسے سن کر، اس پیغام کو سن کر جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، آپ کے پیغام کو سن کر آگے لوگوں تک پہنچایا ہے۔ اور ایک نہیں ہے، بیسیوں نہیں ہیں، سینکڑوں نہیں ہیں، ہزاروں نہیں ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ان صحابہ کرام کے اتنے شاگرد موجود ہیں کہ جنہوں نے وہ خالص سچا اور سچا دین ان صحابہ کرام سے وہ سیکھا جو ان صحابہ کرام نے زبان نبوت سے سنا تھا۔ اور آج واسطتاً وصالتاً آج وہی دین ہمارے پاس موجود ہے، اور آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا احسان عظیم ہے کہ آج ہمیں خالصتاً اسی دین کا سبق پڑھایا جاتا ہے جو دین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی وفات ہوئی 12 ربیع الاول 11 ہجری کو۔ آپ کے بعد خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب بنے، اور اس کے بعد آپ نے تقریباً 2 سال 3 ماہ کے قریب جمادی الثانی 13 ہجری تک آپ زندہ رہے۔ آپ نے اپنا پیغام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، جو آپ سے ساری زندگی باتیں سیکھی، وہ لوگوں تک پہنچائی۔ اور اس دور میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے چیلنجز کا بھی سامنا کیا۔ سب سے پہلا چیلنج وہ تھا کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چلے گئے، کوئی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے۔ آپ نے وہ آیت پڑھی جو غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ شَيْئًا وَمَن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور آپ سے قبل بھی اللہ رب العالمین نے کثرت کے ساتھ انبیاء اور رسول بھیجے ہیں۔ افإن مات، اگر یہ اللہ کے برگزیدہ لوگ فوت ہو جائیں، اللہ انہیں اپنے پاس بلا لیں، او قتل، یا انہیں کسی جنگ میں یا عام حالات میں قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اس افسوس میں یہ دین چھوڑ بیٹھو گے جس دین پہ ان انبیاء نے تمہیں لگایا تھا؟ یاد رکھیے، من ينقلب علی عقبیہ، جو شخص بھی اس دین کو چھوڑے گا اور اس دین سے پہلو تہی اختیار کرے گا، یاد رکھیے وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اس میں اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ جناب ابو بکر صدیق نے سب سے پہلے قرآن کریم کو، یہ جو کیفیت ہے آج جو ہم قرآن دیکھ رہے ہیں، میں نے پچھلے جمعے حضرت عثمان کے حوالے سے بتایا تھا، میں میجر چیلنجز جو ابو بکر صدیق کو آئے اس کو ذرا اجمالاً سنیے۔ سب سے پہلے وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو چیلنج کرتے ہوئے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا کہ ہم بھی نبی ہیں، ہمارے پاس بھی فرشتہ آتا ہے، ہمارے اوپر بھی وحی اترتی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا، اور ایک عظیم جنگ جسے جنگ یمامہ کہتے ہیں وہ مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی، اور وہ مسیلمہ کذاب وہ شخص ہے جس نے دور نبوی کے آخر میں ہی دعویٰ کر دیا تھا کہ میں بھی نبی ہوں، میرے اوپر بھی وحی آیا کرتی ہے۔ اور ایک نہیں
2 نہیں 3 نہیں 4 مدعیان نبوت ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دعوی نبوت کو جاری رکھا۔ یہ صحابہ کرام ہیں جن کا یہ کنٹریبیوشن ہے، جن کا یہ اسلام کے علم کو بلند رکھنے میں دیکھیے تعاون کتنا ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں کہ جب تک میں ان جھوٹے انبیاء کا خاتمہ نہیں کر لیتا میں چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ مسیلمہ کذاب قتل ہوا، اور پھر اسود عنسی، طلیحہ بن خویلد اور سجاہ نامی خاتون ایک، اس نے بھی دعویٰ کیا کہ مرد دعویٰ کر رہے ہیں میں بھی دعویٰ کروں، عورتیں کیوں پیچھے رہیں۔ اس طرح آج کل ہمارے معاشرے کی عورتوں کو بھی تھوڑا تھوڑا کبھی نہ کبھی مسائل بنتے ہیں کہ ہم بھی برابر ہیں، اور پھر جو برابری کا اللہ رحم کرے جو حال ہوا ہے اسلام آباد میں، اس خاتون کو کس طرح اس نے اس کے جسم کو کئی ماہ تک نوچا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو اوپر لے جا کر گھر کی منزل کے اوپر لے جا کر اس کا سر تن سے جدا کر کے اس کو نیچے پھینک دیا۔ یہ جو شریعت نے خواتین کو عزت دی ہے اس جیسی عزت نہ دنیا میں کوئی دے سکتا ہے، نہ کوئی ایسا کوئی تصور کر سکتا ہے۔ ایک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرا کام، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ہے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم تو زکوٰۃ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیا کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة، اللہ کی قسم میں ان اشخاص کے ساتھ ان لوگوں کے خلاف جہاد کروں گا جنہوں نے نماز اور زکوٰۃ میں یوں فرق کیا، جو یہ کہے کہ میں نماز تو پڑھوں گا، نماز فرض ہے، لیکن میں زکوٰۃ نہیں دوں گا کیونکہ میں اللہ کے رسول کے دور میں دیتا تھا، وہ نہیں ہے، میں زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر کوئی شخص اللہ کے رستے میں ایک رسی اگر اس کی زکوٰۃ بنتی تھی، اگر وہ اس دور میں دیتا تھا اور آج بھی ایک رسی اس کی زکوٰۃ بنتی ہے، اس نے انکار کیا ہے، میں اس کے خلاف جہاد کر کے وہ زکوٰۃ بھی وصول کروں گا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعاون ہے، یہ صحابہ کرام ہیں جن کا یہ کام ہے۔ تیسرا بڑا تعاون، یہ قرآن کریم جسے میں اور آپ آج پڑھتے ہیں، یہ قرآن بڑی بہترین کتابی شکل میں موجود ہے، کوئی 8 پیپر میں موجود ہے، کوئی 7 رنگوں میں موجود ہے، کوئی اچھی طباعت اچھی پبلشڈ اس طرح کی بائنڈنگ میں موجود ہے۔ اس کے پیچھے میرے صحابہ کرام کا خون شامل ہے۔ میرے بھائیوں، عوام کو اس بات کا کیا علم ہے کہ قرآن کو اس کیفیت میں لانے میں کتنے صحابہ کرام کا خون اس رستے میں بہا ہے؟ یہی جنگ یمامہ ہے جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لڑی گئی، 700 مسلمان جس میں شہید ہوئے، اور جب یہ کیفیت ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایڈوائزری کونسل کے میجر آدمی تھے، انہوں نے کہا یا خلیفۃ الرسول، اگر یہ کیفیت اس طرح ہی رہی تو عین ممکن ہے قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ ہم سے ویسے ہی کھو جائے گا، لہذا آپ قرآن کریم کو کتابی شکل میں ترتیب دے دیجئے۔ اور میں آپ احباب کے سامنے یہ بات بیان کرتا چلوں کہ اس سے قبل قرآن کریم کتابی شکل میں نہیں تھا، قرآن لوگوں کے سینوں میں تھا، یا ان 4 قسم کے میٹیریل پہ تھا جس میں چمڑے کے ٹکڑے تھے، کھجور کے پتے تھے، اور پتھروں کے ٹکڑے تھے، اونٹ کی ہڈیاں تھیں، اس کے اوپر قرآن لکھا گیا تھا دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اور آپ کے بعد یہ پہلا موقع آیا جب قرآن کریم کو باقاعدہ اس کو کتابی شکل دینے کی باری آئی، تو عمر فاروق نے جب یہ بات کہی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ وہ کام جو میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا میں کیوں کروں۔ جب بات سمجھائی گئی، مشیر اس طرح کے ہوتے ہیں، مشیر غلط مشورے دینے والے نہیں ہوتے، مشیر یہ نہیں کہتے جناب چک دیو پھٹے کیڑا پوچھنا لائے تسی جناب سربراہ قوم ہو، اور وہ کہتے کہتے صاحب کو بھی مروا دیتے ہیں، خود بھی مر جاتے ہیں۔ یہ مشیر ہوتے ہیں جن کی ذہنی صلاحیت اتنی پختہ ہوتی ہے،
کہ ہر آنے والے دن کے حوالے سے جو خدشات اور خطر ہوتے ہیں وہ اس حوالے سے اپنے باس کو آگاہ کرتے ہیں۔ جب یہ تکرار کے ساتھ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا دوسرے صحابہ نے بات سمجھائی، ابو بکر صدیق مان گئے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر نگرانی کمیٹی تشکیل دی گئی۔ انہوں نے اس قرآن کو باقاعدہ کتابی شکل میں جو ہے ترتیب دیا ہے۔ تو گویا امت پہ احسان عظیم کرنے والے، قرآن کو کتابی شکل دینے والے جامع القرآن سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس میں میجر کردار اس صحابی کا ہے جسے عمر فاروق کہا جاتا ہے۔ حضرات ذی وقار، یہ عمر فاروق ہے کہ جب جمادی الثانی میں 13 ہجری میں ابو بکر صدیق کی وفات ہو گئی، عمر فاروق خلیفہ بنے۔ اور عمر فاروق یہ وہ شخصیت ہے جو نہ صرف ایک عظیم سپہ سالار ہے، جو نہ ایک بہترین جنگجو ہے، یہ عدل و انصاف کا بھی پیکر ہے، اور یہ وہ شخص ہے کہ جس کی رائے پہ قرآن نازل ہو جایا کرتا تھا۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کتنے مواقع بیان کیے جائیں، آپ 2-3 باتیں سنیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جس ذات پہ 26 ذی الحج 23 ہجری کو حملہ ہوتا ہے فجر کی نماز کے وقت، اور 4-5 دن موت و حیات کی کشمکش میں رہنے کے بعد یکم محرم 24 ہجری کو عمر فاروق کی وفات ہوتی ہے۔ آج اس وجہ سے یہ صحابہ کرام کا جو موضوع ہے یہ منتخب کیا تاکہ آپ کو کچھ سمجھ آئے اور آپ کچھ لے کر جائیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 18 مرتبہ قرآن کریم میں ایسے مقامات ہیں کہ عمر فاروق نے رائے دی ہے جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دیا۔ آپ 1-2 مواقع سن لیں کیونکہ باقی باتیں بھی بیان کرنی ہیں۔ عمر فاروق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جنگ بدر کے بعد، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان جنگی قیدیوں کو قتل کر دیجئے۔ ابو بکر صدیق نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فدیہ لے کے چھوڑ دیتے، ہم ان سے کوئی فائدہ لے لیتے، تعلیم کے حوالے سے لے لیتے۔ آپ نے ابو بکر صدیق کی بات کو مان لیا، اللہ نے قرآن نازل کر دیا، ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم۔ کسی نبی کے یہ شایان شان نہیں ہے ان یکون لہ اسرا، اس کے پاس قیدی جنگی موجود ہوں یہ کافروں کی شکل میں، جب تک ان کو صحیح معنوں میں قتل نہیں کر دیتا یہ صحیح معنوں میں حق ہی ادا نہیں ہوتا۔ تریدون عرض الدنیا، تم دنیاوی لالچ میں پڑ گئے، یاد رکھنا واللہ یرید الآخرہ، اللہ تعالیٰ کو تمہارے لیے آخرت کے خزینے پسند ہیں، وہ اسی صورت میں مل سکتے تھے، تم ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ ایک موقع ہوا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا موقع آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس مختلف وفود آتے ہیں، مختلف لوگ آتے ہیں، آپ اپنی ازواج مطہرات کو کہیں وہ پردہ کیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا، اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دیا، یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنات یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی ازواج سے کہیے، اپنی بیٹیوں سے کہیے
وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، مومن عورتوں سے کہیے یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر اپنی اوڑھنیاں لے کر رکھیں، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ بات زیادہ لائق ہے ان یعرف، پہچانی جائیں گی، یہ عزت کے گھر کی خواتین ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو ڈھانپا ہوا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو پردے کے ساتھ کور کیا ہے، یہ عزت والی خواتین ہیں، لہذا انہیں تکلیف نہیں دی جائے گی۔ آج میرے بھائیو دنیا میں آپ کو اکثر نظر آئے گا کہ آوازیں اسی پر ہی کسے جاتے ہیں، اوباش لوگ، آوارہ قسم کے لوگ ہمیشہ اس خاتون پہ آوازیں کسیں گے جس خاتون نے اپنے آپ کو شریعت کے مطابق کور نہیں کیا، اور قرآن کہتا ہے لا یؤذین، آپ اس عمل کو اختیار کیجئے، آپ کو اذیت اور تکلیف نہیں دی جائے گی۔ میرے بھائیو، یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ایمان کے حوالے سے، ان کی ایمانی غیرت کے حوالے سے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی 3691 نمبر حدیث ہے، آپ نے فرمایا، ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خواب بیان کر رہے ہیں، بین انا نائم، اس دوران میں سویا ہوا تھا، رأیت الناس، میں لوگوں کو دیکھتا ہوں، عرضوا علی، لوگ مجھ پر پیش کیے گئے، وعلیہم قمص، اور انہوں نے قمیصیں پہنی ہوئی تھیں، فمنہا ما یبلغ الثدی، کچھ کی سینے تک پہنچ رہی تھی، ومنہا ما یبلغ دون ذالک، کسی کی اس سے بھی چھوٹی قمیصیں تھیں، وعرض علی عمر وعلیہ قمیص، اور مجھ پر عمر فاروق بھی پیش کیے گئے، وعلیہ قمیص، اور آپ کے اوپر جو قمیص تھی، اجترہ، وہ قمیص کھینچ رہی تھی آپ کو، اتنی لمبی قمیص تھی، قالو، صحابہ کہتے ہیں، فما اولتہ یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس خواب کی تعبیر کیا کی ہے؟ آپ نے فرمایا الدین، یہ دینی غیرت اور دینی مقام ہے جو عمر فاروق کے اندر اتنا کوٹ کوٹ کے بھرا ہے کہ سر کے ناخنوں سے بھی نیچے تک، اوپر سے لے کر اللہ نے دین ہی دین عطا کیا ہے۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایمان کی کس طرح گواہی دی؟ عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو آخذ بید عمر بن الخطاب، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ نے عمر فاروق کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، ہاتھ پکڑ کے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے بڑا پیار ہے، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں، ساری دنیا ایک طرف ہو، میں ذاتی طور پہ ایک طرف ہوں، اپنی ذات سے کم آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے جب یہ بات سنی، یہ بات مکمل طور پہ سنیے گا ذرا، آپ نے جب یہ بات سنی، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا عمر، ایسے دعوی محبت پورا نہیں ہوتا، اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ محمد کو عزیز نہیں سمجھا جاتا۔ وہی میٹنگ جاری ہے، وہی سفر جاری ہے، کہنے لگے والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی، حتی اکون احب الیک من نفسک، عمر اس وقت تک دعوی محبت پورا نہیں ہوگا جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے تیری جان سے عزیز نہیں ہو جاتا۔ یہ بات سن کر عمر فاروق کہتے ہیں، انہ الان، اللہ کے رسول آپ کی بات سن لی، اب آپ کی شخصیت مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ آپ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، الان یا عمر، اب میں تیرے ایمان کی گواہی دیتا ہوں، تو کامل مومن اور محبت رسول کرنے والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صحابہ کرام کا ایمان عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ میرے بھائیوں، عمر فاروق کو اللہ نے علم کیسا دیا تھا؟ کیسا علم؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں بینا انا نائمن، اس دوران میں سویا ہوا تھا۔ آپ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ہر نبی کو جو خواب آتا ہے اس کی حیثیت وحی الہی کی ہوتی ہے۔ نبی کا خواب میرے اور آپ جیسا خواب نہیں ہوتا کہ جسے خواب میں پیسے گنتے کوئی نظر آئے، کوئی خواب میں کسی کو کاروبار میں گھاٹا پڑ گیا ہے، کوئی خواب میں بادشاہ بنتے بنتے ہی رہ گیا ہے، کوئی خواب میں کچھ بنتے رہ گیا، کسی کی شادی ہونے لگی تھی وہ رہ گیا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے خواب ہو سکتے ہیں، انبیاء کو خواب ایسے نہیں آیا کرتے۔ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ خواب وحی الہی کا حصہ ہوا کرتا ہے۔ صحابی بیان کرتے ہیں، آپ نے اگلے دن بیان کیا، بینا انا نائمن، میں سویا ہوا تھا، شربت یعنی اللبن، میں نے دودھ پیا، حتی انظر الی الرائی یجری فی ظفری، حتیٰ کہ میں دیکھتا ہوں دودھ اتنا پیا میرے ناخنوں سے بہنے لگ گیا، میرے ناخنوں سے بہنے لگ گیا۔ یہ صحیح بخاری کی 3681 نمبر حدیث ہے۔ یہاں سے بہنے لگ گیا، او فی اظفاری، ایک ناخن سے یا ساروں سے بہنے لگ گیا، اتنا سیر ہو کے دودھ پیا۔ صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اللہ کے رسول کیا تعویل کی اس کی، کیا تعویل کی؟ دودھ اتنا پیا کہ میں دیکھ رہا ہوں یہاں سے نکلنے لگ گیا، وہ پیالہ وہ برتن میں نے عمر فاروق کو دے دیا۔ آپ نے کیا تعویل کی؟ فرمایا میں تعویل کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین علمی اعتبار سے، علم کی دولت کے اعتبار سے یہ رسوخ فی العلم اللہ عمر فاروق کو عطا فرمائیں گے کہ آپ کے بعد پیش بینیاں کرنے والا، حالات کے نتائج سے آگاہی رکھنے والا۔ میرے بھائیوں، آج بھی ہم اس شخص کو زیرک کہتے ہیں، عقل مند کہتے ہیں، ذی شعور کہتے ہیں۔ آپ گھر میں، دکان پہ، فیکٹری میں کوئی فیصلہ کرنے لگیں، آپ سوچتے ہیں کہ اس کے بعد میں کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ وقتی طور پہ تو ہم فیصلہ کر لیتے ہیں، یہ فہم، یہ بصیرت اللہ تعالیٰ نے اگر عطا فرمائی تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ کیسے عطا فرمائی؟ آپ نے خود فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي مَا قَبْلَكُم مِّنَ الْأُمَمِ مُحَدَّثُونَ، تم سے پہلی جو امتیں تھیں اس میں ایسے لوگ ہوا کرتے تھے جنہیں اللہ کی طرف سے علمی اعتبار سے اتنا رسخ ہوتا تھا، اتنا رسوخ ہوتا تھا کہ اللہ تعالی حالات کی نزاکت کے اعتبار سے نتائج ان کے ذہن میں پہلے ہی ڈال دیتے تھے۔ آپ نے فرمایا اِن یکو فی امتی، اگر میری امت میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جسے اللہ تعالی حالات کے اعتبار سے نتائج کو پہلے ہی سجھا دیتے ہیں، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے بدر کے قیدیوں کے حوالے سے بات سنی، آپ نے پردے کے حوالے سے بات سنی، آپ کو وہ بھی سمجھنا چاہیے جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منافقین کے حوالے سے، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے جنازے کے حوالے سے عمر فاروق نے کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بدترین شخص کا جنازہ مت پڑھیے گا، اس بدترین شخص کا جنازہ مت پڑھیے، آپ اس کے لیے استغفار مت کریں، اس نے دین کو بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن بنا کے نازل کر دیا کہ اس کا جنازہ نہیں پڑھنا۔ عمر فاروق کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایسی بات کو سجھا دینا، یہ ایسا فہم اور بصیرت عطا کی تھی، اور آپ کی زبان اقدس سے خود یہ ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص میری قوم میں، میری امت میں ایسا شخص ہے تو اسے عمر فاروق کہا جاتا ہے۔ ایک واقعہ نہیں ہے، اس کے بعد آپ دیکھیے اذان کی باری آئی، نماز کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے، کیسے کیا جائے؟ کسی نے کہا ناقوس بجائی جائے، کسی نے کہا کہ ڈرم بیٹ کیا جائے۔ عمر فاروق نے کہا بہترین طریقہ یہ ہے اللہ کا کلمہ پکارا جائے، اذان دی جائے۔ آج وہ ہمارے دین کا، شریعت کا حصہ ہے کہ نماز کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے اذان دے کر، اور یہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میرے بھائیوں، کتنی باتیں بیان کی جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی معاملہ جس کے اثرات بعد میں ہو سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ معاملہ پہلے عمر فاروق کو سجھا دیا، یہ معاملہ یوں ہو سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ تعالیٰ نے حق کو جاری کر دیا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر اور اس کے دل پر. یہ جو بھی بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی بات کو نافذ العمل کر دیا جاتا ہے. اور غیرت ایمانی دیکھیے کیسی غیرت ایمانی ہے کہ دین کے خلاف بات سننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے خلاف بات سننا آپ کو گوارا نہیں تھا. ذرا سی بات پہ آپ تلوار نکال لیتے کہ اللہ کے رسول ذرا حکم دے میں اس شخص کی گردن اتار دوں. بدری صحابی تھا حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ، جس کی وجہ سے سورہ ممتحنہ کی ابتدائی آیات نازل ہوئی ہیں اور اللہ نے یہ بات کہی لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کہ میرے دشمنوں کو اپنے دشمنوں کو دوست مت بنائیے. حاطب بن ابی بلتہ نے ایک خط بھیج کر اہل مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح مکہ کے حوالے سے منصوبہ بندی کی گئی اس کا راز فاش کرنے کی کوشش کی. صحابی بدری ہے اور وہی بدری صحابی جس کے بارے میں ہماری شریعت کا یہ اعلان موجود ہے کہ اعملوا ما شئتم قد غفر اللہ لکم، کہ تم نے بدر کے میدان میں شرکت کی ہے اور اسلام کے علم کو بلند رکھا ہے. آج کے بعد تمہارا عمل جو بھی ہوگا اللہ تعالیٰ تمہارا اس عمل سے مواخذہ نہیں کرے گا. بہت بڑی سنگین غلطی تھی. اور آج یہ غلطی آج کے دور میں اگر یہ غلطی ہماری فوج میں بھی ہو تو غداری کا کیس بنتا ہے اور اس کی سزا قتل ہوتی ہے. کسی ملک کے قانون میں بھی جب یہ سزا ہو، ایسا معاملہ ہو تو اس کی سزا قتل ہوا کرتی ہے، سزائے موت ملتی ہیں. جیسے ہی اس صحابی کو طلب کیا گیا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے، عمر فاروق نے تلوار نکال لی. اللہ کے رسول حکم دیجئے اس غدار کی گردن اتاریں، اس مرتد کی گردن اتاریں. آپ نے فرمایا عمر نہیں، یہ بدری صحابی ہے جس کے بارے میں میرے رب نے اس کو پہلے ہی معاف کر دیا ہے. غلطی اس سے بڑی سنگین ہوئی ہے لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو معاف کیا ہے، لہذا ہم اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے. ایک شخص آیا، دوسرے ملک سے آیا، آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کو بار بار ہاتھ لگا رہے ہیں. جس طرح ہمارے لوگوں کو عادت ہے نا پائن ذرا دھیان نہ ذرا ایسے ہی داڑھی کو ہاتھ لگا رہے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تلوار ہے. غیرت ایمانی کا تقاضا کیا تھا؟ کہنے لگے اگر یہ تیرا ہاتھ دوبارہ آیا تو دوبارہ بازو کے ساتھ یہ ہاتھ واپس نہیں جا سکتا، اس کو فوری طور پر الگ کر دیا جائے گا، تلوار کے ساتھ الگ کر دیا جائے گا. یہ غیرت ایمانی تھی جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تھی. اور میرے بھائیو اگلی بات سنیے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی محبت آپ اس کا مختلف انداز سے ایک دن تذکرہ کر رہے ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بیان کرتی ہیں، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں ہم نے ایک دن پوچھا ای الناس احب الیک یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے نزدیک سب سے بہترین اور محبت والا شخص کون سا ہے؟ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے سب سے زیادہ اگر کوئی محبوب شخص ہے تو وہ عائشہ ہے، میری بیوی ہے. صحابی پوچھتے ہیں من الرجال، مردوں میں سے کون ہے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر، اس عائشہ کا باپ ابو بکر ہے. قلت ثم من، میں نے پوچھا ابو بکر کے بعد کون سا ہے؟ کہا ابو بکر کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جس کی محبت میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے. یہ محبوب ترین شخص ہے جو ابو بکر کے بعد مجھے محبت والا اور پیارا شخص ہے. اور یہ وہ شخص ہے جو مراد مصطفیٰ ہے. کوئی شخص آتا ہے، کوئی کسی طرح ایمان قبول کرتا ہے، کوئی آپ کی جنگ اور جہاد سے متاثر ہوتا ہے، کوئی آپ کے عدل سے متاثر ہوتا ہے، کوئی آپ کے انصاف سے متاثر ہوتا ہے، کوئی آپ کی جرنیلی قوت سے متاثر ہوتا ہے،
اور کوئی آپ کے حقوق دینے کے حوالے سے عدل اور انصاف سے متاثر ہوتا ہے، لیکن کیا کہنے اس ذات کے جسے عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ آپ نے خود کہا اللہم اعز الاسلام باحب ہذین الرجلین الیک، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کو غلبہ عطا فرما ان دو محبوب اشخاص کی وجہ سے، دونوں میں سے اللہ ایک دے دے، یا عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن ہشام دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کرتے ہوئے عمر بن خطاب عطا فرما دی۔ میرے بھائیو، عمر بن خطاب وہ ہیں جنہوں نے اپنے دور حکومت میں وہ آپ نے اولیات سر انجام دی ہیں، آپ نے وہ نئی ایجادات اور وہ نئے نظام کو متعارف کرایا ہے کہ آج بھی ہمارے ہاں اگر فوج میں، کسی بھی فوج میں اگر اس کی کٹنگ کیٹیگری موجود ہے تو وہ اسی بنیاد پہ ہے جس طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ آج ہماری فوج میں انفینٹری موجود ہے، آرٹلری موجود ہے، اور یہ سارا پیدل فوج، سوار فوج، توپ خانہ کی فوج۔ میرے بھائیوں، یہ سب سے پہلی تقسیم جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی کہ کون سا گروپ ہے جو اسلحہ چلا سکتا ہے، کون سا گروپ ہے جو گوریلا وار لڑ سکتا ہے۔ آج ہم اس کو ایس سی جی کمانڈر کہتے ہیں، اور اس اصطلاح کا اگر کوئی مجد ہے تو اسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ اور فوج کے اندر اور دیگر سرکاری ملازمین کے ہاں ان کی تنخواہوں کا نظام کرنا، اور پھر ان کے لیے ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی ایک جسمانی تناسب کے اعتبار سے ایک عمر کی حد مقرر کی گئی کہ اس کے بعد انہیں گھر بیٹھے ان کی خدمات کے عوض پینشن ملے گی۔ یہ جو آج بر صغیر میں نظام ہے، آج یورپ میں نظام ہے، اس کے موجد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میرے بھائیوں، آپ عمر فاروق کو کہاں کہاں پہ یاد کریں گے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہی کاوشوں کو آج یورپ نے اپنایا ہے، اور جو عدل فاروقی کے نام سے میرے بھائی کتنی مثالیں بیان کی جائیں کہ وہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے عمر بن عاص جو مصر کے گورنر تھے، ان کے بیٹے نے صرف کسی سے یہ شرط لگا لی کہ میرے ساتھ ذرا ریس لگاؤ، تو وہ ریس میں وہ عام آدمی آگے نکل گیا۔ وہ شخص جو عام آدمی تھا اس کو گورنر کے بیٹے نے کوڑا مار دیا، کیا تو ہم بادشاہوں سے آگے نکلتا ہے؟ وہ کہتا تو نے مجھے کوڑا مارا ہے، تیرے باپ سے تو شاید انصاف ملے نہ ملے، تمہارے امیر المومنین کے پاس جاتا ہوں۔ گیا، آپ تصور کریں کتنے دن اس کو مصر سے لے کر مدینہ پہنچنے میں لگے ہوں گے۔ گیا، آپ نے باپ بیٹے دونوں کو بلا لیا کہ یہ نخوت اور تکبر اگر اس کے ذہن میں آیا ہے تو تیرے گورنر ہونے کی وجہ سے آیا ہے۔ وہی کوڑا اس کے ہاتھ میں تھما دیا کہ لیجئے اب اس سے بدلہ لیجئے، جو تکبر اور نخوت کی وجہ سے جو اس نے تجھ پہ چلایا ہے تو اسی طرح ہی بدلہ لے۔ اس نے وہ کوڑا چھوڑ دیا، کہتا مجھے انصاف مل گیا ہے۔ یہ عدل فاروقی ہے، اور اسی لیے جب روم کا قاصد آیا تھا، آج تو میرے بھائیوں آپ کو دنیا میں کئی مختلف ایسے انقلابی لوگ ملیں گے جو دعوے انقلاب کے کرتے کرتے 40 گاڑیوں کا پروٹوکول جن کا سانس نہیں لیتا، وہ عمر فاروق آیا ہے۔ اس کے پاس، عمر فاروق کے پاس آیا، کسی نے کہا مجھے امیر المومنین کو ملنا ہے، کہا وہ درخت کے نیچے لیٹا ہے۔ وہی عمر فاروق جس نے 14 ہجری کو ایران کی خسرو پرویز کی طاقت کو پاش کیا تھا، جس نے بیت المقدس کو فتح کر کے وہ مسلمانوں کی سلطنت میں شامل کیا، جس نے یہ مدینہ، مکہ، یہ سارا یثرب اور عرب کا علاقہ، اس کے بعد عراق کا علاقہ، شام اور یمن کا علاقہ، اور اسی طرح ہی ترکی کا آدھا علاقہ اور مصر تک کے علاقے پہ ساری حکومت قائم کی، تو اسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ کہتا ہے مجھے اس سے ملنا ہے۔ کہا وہ جو درخت کے نیچے اینٹ کا سرانہ بنا کے لیٹا ہے وہ ہے۔ حیران ہوا، اس نے 3 الفاظ بولے، سچی بات ہے، آج عدل بکتا ہے، آج انصاف بکتا ہے، اور آج کاش کہ ویسا انصاف مل جائے جس طرح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن عاص کے بیٹے سے لے کے دیا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے 3 الفاظ بولے، کہتا ہے عدلت، تو نے عدل کیا، فأمنت، تو امن میں رہا، فنمت، تو آرام سے سو رہا ہے۔ آج حکمرانوں کو نیندیں کیوں نہیں آتی؟ نیندیں کیوں اڑی ہوئی ہیں؟
کیونکہ کام ٹھیک نہیں ہے، کام ٹھیک نہیں ہے، عدل عوام کی دہلیز تک نہیں پہنچ رہا۔ اور حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم من ولی من امر امتی شیئا فشق علیہم، اللہ میری امت کے معاملات میں جو شخص بھی نگران بنتا ہے اگر وہ ان پہ مشقت ڈالتا ہے، فشقق علیہ، اللہ تو بھی ان پہ مشقت ڈال، ان کی زندگی بھی اسی طرح اجیرن گزرے جس طرح انہوں نے اپنی رعایا کی زندگی کو اجیرن بنایا ہے۔ یہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ 26 ذی الحج 23 ہجری کو فجر کی نماز پڑھاتے ہیں، قاتل آتا ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ کا جو غلام تھا، ایرانی تھا، مجوسی تھا، آتش پرست تھا، اور حضرت عمر فاروق پہلے فاتح ہیں اس ایران کے جن کے دل میں اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ نے کسی علاقے کو فتح کیا ہو تو ان کے علاقوں میں بادشاہوں کے دل میں ہمیشہ یہ بغض اور نفرت اور دشمنی تو رہے گی جس نے ہماری حکومت کو ختم کیا ہے۔ اس بادشاہ کو شکست ملی تھی، انہوں نے بندہ تیار کیا، عمر فاروق فجر کی جماعت کرانے لگے، آپ نے تکبیر کہی، جماعت شروع کرائی، اور اس نے آ کے عمر فاروق پر خنجروں سے حملہ کیا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتڑیاں باہر آ گئی۔ آپ اس وقت تک آپ نے نماز جاری رکھی جب تک آپ گر نہیں گئے، آپ نے بازو پکڑا عبد الرحمن بن عوف کا، ان کو آگے کر دیا، انہوں نے چھوٹی صورتیں پڑھا کے نماز کو پورا کیا، گھر لے آئے، دودھ پلایا انتڑیوں کے ذریعے وہ باہر، زخم کے ذریعے وہ باہر، پانی پلایا وہ باہر، اپنے بیٹے کو بھیجا، 2 باتیں کہیں، کہنے لگے بات سنو، میرے اوپر 80,000 قرض ہے، 80,000 درہم قرض ہے، اگر میرے وسائل میں سے وہ ادا ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ میرے قبیلے والوں کو، قبیلہ عادی کو کہنا وہ قرض اتاریں گے۔ یہ ہے حکمران جس کے سر پہ قرض ہے، قرض دار حکمران دنیا سے جا رہا ہے، جس نے آج کے 8 ممالک پہ ایک ہی مرتبہ اکٹھے حکومت کی ہے، اس کی کیفیت دیکھیں۔ ایک بات یہ کہا اگر بنو عدی کے پاس بھی وسائل نہ ہوں تو قبیلہ قریش کو کہیے گا میرا قرض وہ اتار دیں گے، اور دوسری بات میری کیفیت یہ ہے کہ مجھے لگ رہا ہے میں اس زخم سے جان بر نہیں ہوں گا، جائیے ام المومنین عائشہ صدیقہ کے پاس اور جا کے ان سے عرض کیجئے، جا کے یہ مت کہیے امیر المومنین کہتے ہیں، یہ حکم ہو جائے گا جو انہیں ماننا پڑے گا، جا کے کہنا ہے عمر بن خطاب کہتا ہے، عمر بن خطاب کہتا ہے کہ میرے 2 یار آپ کے حجرے میں سوئے ہوئے ہیں، اگر مجھے بھی یہاں پہ جگہ مل جائے تو آپ کی بڑی نوازش ہوگی۔ تو عائشہ صدیقہ کہتی ہیں، ام المومنین عائشہ صدیقہ کو وہ احسان یاد تھا، کون سا احسان؟ جو غزوہ بنی مستلق کے موقع پر 5 ہجری میں کیا تھا، جب سیدہ پہ تہمت لگی تھی، سیدہ عائشہ پہ بدکاری کی تہمت لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورے کیے کہ بتائیے مجھے کیا کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ یہ بھی تھے جو کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کے پاس عورتیں تھوڑی ہیں، جتنی مرضی شادیاں کریں، اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، یہ گئی ہے اس کا کردار ٹھیک نہیں، کوئی اور کر لیں، یہ بھی تبصرے آئے، لیکن عمر فاروق کا جو تبصرہ تھا وہ بھی سنیے۔ عمر فاروق کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا نکاح کس نے کرایا تھا، کس کے حکم سے ہوا تھا؟ کہنے لگے یہ تو اللہ کے حکم سے ہوا تھا۔ تو عمر فاروق کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوسرے کردار کی خاتون تو نہیں دی تھی۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ وہ تبصرہ جو عمر فاروق نے میرے کردار پہ کیا ہے وہ ساری زندگی اس نے مجھے بڑا کیے رکھا، وہ احسان کا بدلہ دینے کا وقت آ گیا۔ کہنے لگے یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن میرے بھائی نے جگہ مانگی ہے، میں یہ جگہ اس کے لیے قربان کرتی ہوں۔ پھر بھی کہا کہ میں مر جاؤں، میری اس حالت میں موت آ جائے، جا کے بغیر اجازت کے دفن نہیں کرنا، پھر بھی میری میت رکھ لینی ہے، پھر اجازت طلب کرنی ہے کہ اگر اجازت ہو تو حجرہ عائشہ میں عمر فاروق کو دفن کیا جائے، بصورت دیگر مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے۔ تو عائشہ نے اجازت دی، تو آج وہی عمر فاروق اپنے یاروں کے ساتھ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کے ساتھ سوئے۔ اللہ کریم ہمارے اندر، مسلمانوں کے اندر بھی وہ غیرت پیدا فرمائے، اللہ ہمارے اندر بھی اسلام
وہ کمٹمنٹ اور وہ وابستگی پیدا فرما جو اللہ نے عمر فاروق کو عطا کیا تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔